وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم میں اجالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کی زمین پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف عام تھا۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا سے جاہلیت اور کفر و شرک کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے صحیح اصول سکھائے اور سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگوں، پڑوسیوں، مسکینوں، رشتہ داروں، خواتین اور بچوں کے حقوق سمجھائے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور کمزوروں سے محبت کرنا سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سب انسان برابر ہیں، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جو نیک اور پرہیزگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی پا سکتے ہیں۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔